رحیم السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کے ساتھ بلال احمد عباسی، عوامی بات یوٹیوب چینل کے ساتھ، اور ہمارا پروگرام ماضی کی یادیں، جس میں ہماری شخصیت حاجی فیض اللہ صاحب خان مرحوم ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں حاجی فیض الرحمان صاحب۔ السلام علیکم حاجی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج آپ ہماری دوسری ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں، اور ہمارا آج دوسرا پروگرام ہے اس ماضی کی یادیں، دوسری ایپیسوڈ ہے اس کی۔ اور آج کا جو سوال ہے ہمارا حاجی صاحب سے، حاجی صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ حاجی فیض اللہ صاحب مرحوم کے گھریلو تعلقات جو ان کے آپس میں اپنے خاندان کے ساتھ اور اپنی فیملی کے ساتھ تھے، وہ کیسے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں عوامی بات کی ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے حاجی صاحب کی یاد کے بارے میں یہ پروگرام ترتیب دیا ہے۔ بالخصوص میں بلال نثار صاحب کا اور عمر فاروق صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہ اس علاقے میں عوام کی آگاہی کے لیے مختلف موضوعات پر مختلف پروگرام ترتیب دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے کام میں برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو مزید یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے آپ نے سوال کیا حاجی صاحب کی گھریلو زندگی کے بارے میں، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ حاجی صاحب اسلام آباد میں ملازمت کرتے تھے، اور وہ تقریباً 7 دن پر وہاں پر کام کرتے تھے، اور ایک دن ان کو چھٹی ہوا کرتی تھی اور گھر میں آیا کرتے تھے۔ تو ان کے گھریلو جو معاملات تھے، آپ اس بات سے بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے سفید ریش بھائی حاجی محمود صاحب، حاجی اختر صاحب، جن کی عمر 70 سال کے ارد گرد ہے، ان کا روزانہ کا یہ معمول ہوا کرتا تھا کہ صبح نماز کی بعد اپنے بھائی کے آ کر ماتھے کو چومتے تھے، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ اپنے گھر جا کر کام کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح جو ان کے بیٹے ہیں، بھتیجے ہیں، حاجی صاحب نے 2 شادیاں کی ہوئی تھیں، اور وہ ہمیشہ عدل و انصاف کی بات کرتے تھے، اور اپنے گھر میں بھی انہوں نے عدل و انصاف کا یہ معاملہ جو تھا نا وہ باقاعدہ رکھا ہوا تھا۔ اور آپ کے لیے اور میرے لیے یہ بڑی اچھی بات ہے، یہ سوچنے کے لیے، فکر کرنے کے لیے کہ حاجی صاحب ایک دن میں آ کر، یعنی 6-7 دن جب وہ وہاں پر ملازمت کرتے تھے، اور ایک دن میں آ کر گھر میں اتنا اچھا ماحول انہوں نے بنایا ہوا تھا، اتنا اچھا ان کا انتظام تھا کہ لوگ ان کے اس معاملے پر رش کیا کرتے تھے۔ عبدالحفیظ صاحب جو ہیں وہ محتمے میں دارالعلوم راولپنڈی میں، تو ایک دفعہ وہ آئے تو انہوں نے یہ دیکھ کر کہا کہ مجھے رشک آتا ہے ان بھائیوں پر، ان کے معاملات کو دیکھ کر۔ تو حاجی صاحب جو تھے نا جی، وہ خدمت خلق کے بھی بہت زیادہ کام کیا کرتے تھے، اور سب سے یہ تھا کہ وہ اس ایک دن میں آپ یہ اندازہ لگا رہے ہیں کہ وہ کسی کی شادی یا ماتم یا غمی میں لازمی شریک ہوا کرتے تھے، اور پھر اس کے باوجود خدمت خلق کے کاموں میں لوگوں کے مکان تعمیر کرنا، لوگوں کے لیے پلاٹ لینا، اور پھر شروع میں لوگوں کے لیے پاسپورٹ وغیرہ کا انتظام کرنا اور ان کو بیرون ملک بھیجنا، یہ سارے کام حاجی صاحب کی تھے۔ یہ ایک آدمی اتنے کام میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کیسے کرتا تھا، اور ایک دن چھٹی کے دن میں اتنے کام زیادہ وہ، تو یہ حاجی صاحب کی خاصہ تھا جی۔ ٹھیک جی، بہت شکریہ حاجی صاحب۔ جس طرح آپ نے بتایا کہ ان کی بہت زیادہ مصروفیات ہوتی زندگی میں، اپنے کام کے سلسلے میں، باقی معاملات میں بھی وہ اپنا جو ہے وہ کردار ادا کرتے تھے۔ پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے اتنے اپنے مطلب گھر سے دور رہ کے ماشاءاللہ ان کے بیٹے، جس طرح آپ نے ہمیں پہلے بتایا تھا، کچھ مفتی حضرات ہیں، انجینئر ہیں، تو انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی، ان کو کیسے تعلیم دلوائی، اور کہاں کہاں ان کو تعلیم دلوائی؟ حاجی صاحب کے 13 بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ حاجی صاحب نے 2 شادیاں کی ہوئی تھیں، اور ان کے 4 بیٹے ہیں اور 9 بیٹیاں ہیں۔ 4 بیٹوں میں سے حاجی صاحب کے جو ہے نا وہ 3 بیٹے انجینئر ہیں، اور چوتھا جو بیٹا ہے اس کی تعلیم ان سے بھی زیادہ ہے، اس لحاظ سے کہ وہ حافظ قرآن ہے، اور اس کے بعد وہ عالم دین ہے۔ بنوریا کراچی سے انہوں نے جو ہے نا وہ دینی تعلیم جو ہے نا اس کی سند لی ہوئی ہے، اور پھر اسلامی یونیورسٹی سے انہوں نے ماسٹر بھی کیا ہوا ہے اور جو ان کی بچیاں ہیں وہ 3 بیٹیاں ان کے حافظ قرآن ہیں، اور وہ عالمہ بھی ہیں، اور ان کے 3 بھتیجے اور بھتیجیاں وہ بھی حافظ قرآن اور عالمہ ہیں۔ حاجی صاحب کا جو مشن تھا وہ یہی تھا کہ اس قوم کو، بالخصوص اس قوم کی بیٹیوں کو اور خواتین کو جو ہے نا وہ تعلیم سے جو ہے نا وہ آراستہ کرنا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے مدرسہ اعجاز القرآن کی بنیاد بھی رکھی تھی، اور پھر وہ وہاں رہنے کے باوجود بھی ان کا جو تھا رابطہ وہ ہمیشہ گھر میں رہتا تھا،
اور بچوں کی تعلیم کے لیے انہوں نے من تن دن کی بازی لگا دی تھی۔ آپ یہ بات اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک بیٹے کو انہوں نے کراچی بنوریا میں جا کر داخل کرایا، اس لیے کہ وہ سب سے بہترین مدرسہ ہے۔ اسی کی ایک اور دوسری شاخ ہے جہاں سے مفتی نادر صاحب نے بھی تعلیم حاصل کی تھی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے بڑے بیٹے کو انجینئرنگ کے لیے پشاور میں، اس سے پہلے وہ عمر صاحب کے ساتھ اکٹھے پڑھتے رہے ہیں۔ ان کا چھوٹا بیٹا ولید وہ کیڈٹ کالج ججہ میں وہ اکٹھے تعلیم حاصل کرتے رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر انہوں نے اس کو جو ہے نا، تو اس سے بڑا بیٹا جو تھا وہ پشاور میں تعلیم حاصل کرتا رہا ہے۔ اور انہوں نے کبھی بھی یہ سوچا بھی نہیں ہے کہ میری اس پر اولاد پر کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں۔ وہ بڑھ چڑھ کر پیسے خرچ کیا کرتے تھے کہ کسی طرح سب سے وہ کہتے تھے کہ جو بہترین سرمایہ ہے وہ نیک اولاد اور پھر تعلیم یافتہ اولاد ہے اسے، جس کے لیے وہ دن رات کی کوشش کرتے تھے۔ اور اس کے لیے انہوں نے جو تھا نا وہ اپنے گھروں میں بھی اور شہروں میں بھی، اور جب میں آیا ہوں تو پھر ہم نے مشورہ کیا تھا، اور اس کے بعد حاجی صاحب کی مشاورت کی وجہ سے وہ بچے گاؤں سے اسلام آباد لے کر چلے گئے صرف تعلیم کی خاطر، اور پھر وہاں پر اچھے کالجوں میں داخل کرائی، اور الحمدللہ آج وہ اپنے اچھی جگہ پر موجود ہیں اور بہترین تعلیم یافتہ ہیں۔ بہت شکریہ حاج صاحب۔ اچھا حاج صاحب، ہمیں یہ بتائیں کہ جیسے آپ نے بتایا کہ انہوں نے بہت محنت کی بچوں کے ساتھ، فلاں جگہ پہ کیڈٹ کالج میں، مدرسوں میں انہوں نے چھوڑا، تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ انہوں نے آپ ان بچوں سے ریلیٹڈ یا فیملی سے ریلیٹڈ کوئی ایسا واقعہ ہمیں سنائیں، بے شک کہ ان کے کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے کہ جو لوگوں کے سامنے نہ آیا ہو، ان کی بہت بڑی قربانیاں ہیں، لیکن کوئی ایسا واقعہ ہمیں بتائیں کہ جو ہمارے ساتھ آپ شیئر کر سکیں ان کے خاندان کے حوالے سے۔ حاجی صاحب کی جو مزاج تھے یا طبیعت تھی، اس میں وہ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ خیر الناس من ینفع الناس، سب سے بہترین لوگ وہ ہوتے ہیں جو لوگوں کے فائدے کے لیے بات سوچتے ہیں یا کرتے ہیں۔ تو ہمیشہ وہ یہ بات کرنے کے لیے جو تھے نا جی، وہ اس پر ہمیشہ عمل کرتے رہیں۔ اور پھر حاجی صاحب کا واقعہ، اس سے بڑا واقعہ کیا ہوگا کہ ایک دن حاجی صاحب آئے اور گھر میں بیٹھے دروازہ بند کر کے، تو 10 بیٹوں کا، یعنی بیٹوں کا مراد ہے کہ اپنے بیٹے اپنے بھتیجے تینوں بھائیوں کے بیٹے، 10 آدمیوں کا تقریباً 1 گھنٹے کے اندر بند کمرہ کر کے ان کے رشتے طے کر کے، اور پھر آ کر ان بھائیوں کو سنا دیا کہ میں نے اپنا بیٹا آپ کے گھر میں اس کا رشتہ کیا ہے، اور آپ کے بیٹے کا اپنے گھر میں رشتہ کیا ہے، اور فلانے کا فلانے بھائی کے گھر میں کیا ہے، اور 10 رشتے حاجی صاحب نے ایک دن میں اور 1 گھنٹے کے اندر، اور پھر آ کر باہر آئے اور انہوں نے بھائیوں کو بلایا، بھابھیوں کو بلایا، انہوں نے کہا کہ جی یہ میں نے فیصلہ کر دیا ہے، اور پھر اس فیصلے پر کسی نے بھی چونچ نہیں کی ہے، اور اسی پر انہوں نے پھر آخر تک کو عمل کیا ہے۔ ایک تو واقعہ حاجی صاحب کا یہ تھا۔ دوسرا حاجی صاحب کا واقعہ یہ ہے کہ وہ جو لوگوں کی امانتیں تھیں ان کے پاس نا، لوگوں کی امانتیں تھیں، لوگوں کے پلاٹوں کے ان کے پاس وہ رجسٹریاں تھیں اور لوگوں کے پیسے تھے، تو ہمیشہ اپنے بچوں کو وصیت کیا کرتے تھے کہ یہ لوگوں کی امانتیں ہیں، اور یہ لوگوں تک زندگی کا پتہ نہیں ہوتا ہے، اور آپ لوگوں نے یہ امانتیں لوگوں تک پہنچانی ہیں، اور وقت پر پہنچانی ہے، اور بغیر کمی بیشی کی پہنچانی ہے۔ یہ بھی حاجی صاحب کا ایک جو تھی نا وہ بڑی خاص خصوصیت تھی۔ اور اس کے علاوہ حاجی صاحب کا ایک بات یہ بھی تھی کہ کہتے تھے کہ اگر میں تمہیں کسی بات کا جو ہے نا وہ حکم دوں اور وہ شریعت کے متصادم نہ ہو تو تم پر لازم ہے کہ اس کی پیروی کرنا، لیکن اگر شریعت کے متصادم ہے، میں ایک ایسی بات کر رہا ہوں کہ جو قرآن و سنت میں نہیں ہے، اس کے خلاف ہے، تو وہ تم میری بات مت ماننا۔ اور تربیت کا ان کا اولاد کا ایک یہ بھی خاصہ تھا کہ ہمارے ایک بہت عزیز آدمی ہیں، بڑے قد کاٹ کے آدمی ہیں، یہاں پر نام لینا مناسب نہیں ہے، تو وہ کسی بات سے ہمارے خاندان کے ساتھ ناراض ہو گئے تھے، حاجی صاحب سمیت، مطلب پورے خاندان سے ناراض تھے، جس میں حاجی صاحب بھی شامل تھے۔ اور ایک مرتبہ پر ان کا بیٹا حافظ عبدالمجید صاحب گئے، اور حاجی صاحب دور سے بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے، تو انہوں نے جا کر ان کو سلام کیا، باقی ایسا نہیں سلام کیا جیسے کرنا چاہیے تھا، جیسے آدمی کسی خاص آدمی کو سلام نہیں کر سکتا، بلکہ ویسے ہی اس نے نظر انداز طریقے سے ان کو ہاتھ ملایا۔ تو حاجی صاحب نے اس کو بعد میں بلایا اور میں نے کہا جاؤ اور جا کر ان کے ساتھ ادب کے ساتھ ملو، وہ مجھ سے بھی بڑے ہیں اور تم سے بھی بڑے ہیں، اور تم ان کے ساتھ کیسے ملے گے اسے؟ تو وہ مطلب بچوں کی اس طرح تربیت کیا کرتے تھے۔ اور ایک بات وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے بچوں کو بھی اور ہم سب کو کہا کرتے تھے کہ دیکھیں اگر تم نے کسی کے ساتھ نیکی کرنی ہے نا تو نیکی کر کے بھول جاؤ، اور مت کسی آدمی کے ساتھ توقع رکھو کہ وہ کل مجھے اس نیکی کا اجر دے گا یا بدلہ دے گا، یا میں اس لیے کر رہا ہوں کہ کل میں اس سے کچھ فائدہ اٹھاؤں گا اسے۔ اللہ کے لیے کام کرنا ہے، اللہ کے لیے کام کریں، اور پھر وہ نیکی کے کام کرنے کے بعد بھول جائیں
مت اس کے ساتھ کسی اجر کی یا کسی بات کی بھی امید رکھیں ایسے. تو یہ بھی ان کی ایک بڑی خاص. اچھا ایک بات یہ ہے کہ حاجی صاحب کے گھر میں جو آپ نے سوال کیا تھا نا کہ معاملات کیسے ہیں، ان کے 10-13 بچیاں اور بچے تھے، 2 بیویاں تھیں، اور وہ ان کی بیٹی نے تفصیلات دیے بھی ہیں کہ ان میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ ابو جان سب سے زیادہ کس سے پیار کرتے ہیں. جس بیٹی سے آپ پوچھیں گے یا جس بیٹے سے پوچھیں گے یا جس سے ملیں گے تو اس کا یہی تصور تھا کہ ابو جان سب سے زیادہ مجھ سے پیار کرتے ہیں، اور دوسرے سے ملیں تو وہ کہے گا مجھ سے پیار کرتے ہیں ایسے. اور انہوں نے اپنا گھر اور اپنے بھائیوں کے گھروں کا ایک گھر بنایا ہوا تھا. کبھی یہ نہیں کہا کہ جی یہ ہم جو ہے نا وہ دوسرے کو، وہ کہتے نہیں آپ کا ایک ہی گھر ہے، کوئی گھر اوپر ہے کوئی نیچے ہیں. یعنی وہ تفریق نہیں کرنا چاہتے تھے بچوں میں. اور آپ جانتے ہیں کہ ان کی 2 شادیاں تھیں اور ان دونوں بیویوں سے اولاد تھی، سوتیلے بھائی تھے، مگر وہ 100% ان کو کبھی انہوں نے اس بات کی طرف دھیان بھی نہیں ہونے دیا کہ آپ سوتیلے ہیں. یعنی یہ ان کی آج تک بھی ان کے بات یہ ذہن میں نہیں آئی کہ وہ سوتیلے ہیں، بلکہ انہوں نے کہا کہ نہیں، بلکہ ان کے جو کزن تھے وہ بھی کہتے تھے کہ ہم ایک ہی ہیں. اور وہ سارے ان کے لیے اچھا جب تک وہ حاجی صاحب زندہ رہے سارے معاملات انہی کے پاس رہے، ان کے بھائیوں کے بھی اور ان کے بھتیجوں کے بھی. اور سارے فیصلے وہ خود کرتے تھے، سارے کام خود کرتے تھے. اور پھر یہ ساری چیزیں تب بھی چل سکتی ہیں کہ جب انسان کسی اصول پر پابند ہو. اگر باصول زندگی گزاریں گے تو یہ معاملات چلتے رہیں گے. جب بھی آپ بے اصولی کر دیں گے، جب بھی انصاف سے یا مساوات سے یا عدل سے ہٹ کر بات کریں گے تو پھر یہ باتیں نہیں چل سکتی ہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مرتے دم تک جو تھے نا وہ سارے معاملات انہی کے، وہ جیسے کہہ دیتے تھے ایسے ہی ان کے بھائی، ان کے بھتیجے، ان کی پوری فیملی اس پر یقین کر لیتی تھی، اعتماد کرتی تھی اور اسی پر عمل کرتے تھے. ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حاجی صاحب کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر جی. میں آپ کا ایک بار پھر شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے وقت نکالا اور ماضی کی یادوں کے بارے میں حاجی صاحب کے تاثرات لیے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم عطا فرمائے. بہت شکریہ حاج صاحب، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا اور حاج صاحب کی زندگی کے بارے میں ہمیں کچھ باتیں بتائیں. تو ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ حاج صاحب کے بیٹوں کے کچھ تاثرات ہم ان سے لیں گے، کیونکہ وہ یہاں پر وہ موجود نہیں ہیں، زیادہ تر ان کے جو بیٹے ہیں وہ آؤٹ آف کنٹری ہیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم آپ کو اس کے بعد ان کے بیٹوں کے تاثرات بھی اس کے بارے میں بتائیں گے. جی ناظرین آئیے اب ہم چلتے ہیں ان کے بیٹوں کے تاثرات سننے کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبدالحمید حفیظ اللہ ہے اور میں پیشے کے اعتبار سے الیکٹریکل انجینئر ہوں، اور آج کل میں سعودی عربیہ میں سعودی الیکٹرسٹی کمپنی کے ساتھ ایز اے سب اسٹیشن انجینئر کام کر رہا ہوں. آپ عمر بھائی، آپ کا اور آپ کے چینل کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں یہ پلیٹ فارم مہیا کیا کہ ہم اپنے والد صاحب کی زندگی پر کچھ روشنی ڈال سکیں. مختصر تعارف تو حفیظ الرحمان بھائی نے بڑے نپت الانداز میں کروایا. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. میرے والد صاحب کی زندگی کے چند اہم جو واقعات ہیں جن سے ہم لوگ سارے سبق سیکھ سکتے ہیں، ہماری جو جنریشن ہے وہ سبق لے سکتی ہے اور استفادہ حاصل کر سکتی ہے، ان کو میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا. میرے والد صاحب کی زندگی جو ہے نا جی وہ جستجو اور محنت سے بھرپور تھی. وہ کسی کام کو ادھورا نہیں چھوڑتے تھے. جب کبھی ان کو خاص کر کے شریعت کے معاملات میں جب ان کو کوئی چیز پتہ چل جاتی یا وہ سیکھ لیتے یا کوئی ان کو بتا دیتا تو وہ کبھی اس کو صرف یعنی پریکٹس کرتے تھے، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے اور اس کو معاشرے میں امپلیمنٹ کرتے تھے. یعنی بہت ساری رسوم و رواج اور خرافات تھیں جو کہ انہوں نے ہمارے معاشرے سے ختم کی. اللہ تعالیٰ ان کو بے شک میرا یہ عقیدہ ہے اور میرا یہ ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اجر عطا فرما رہا ہوگا. جیسے کہ شادی بیاہ کے معاملات تھے، فوتگی پہ ہم لوگوں کے بڑے رسومات تھیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق پہلی دفعہ میری بڑی والدہ جب فوت ہوئیں تو ان کے جنازے پر یہ اعلان کیا گیا، حفیظ الرحمان بھائی نے یہ اعلان کیا میرے والد صاحب کی اجازت کے ساتھ کہ بھئی 3 دن ہمارا جو ہے نا وہ جی سوگ ہوگا سنت کے مطابق. تو الحمدللہ بہت سارے ان کے کریڈٹ میں ہیں بہت سارے ایسے کام کہ جو انہوں نے کیے، اللہ تعالیٰ نے ان سے کروائے اور اللہ تعالیٰ ان کو بے شک اس کا اجر دے بھی رہا ہوگا. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے. باقی ہماری تعلیم پر اور پورے علاقے کی تعلیم پر ان کی بہت گہری نظر تھی، بہت جستجو تھی، ان کی کوشش تھی. وہ ہمارے خاندان کے جو نوجوان تھے ان کو لے جاتے تھے اسلام آباد، ان کو سہولیات مہیا کرتے تھے کہ تاکہ وہ تعلیم حاصل کر سکیں، کیونکہ ان کا یہ ماننا تھا جی کہ دینی تعلیم
آخرت جو ہے وہ دنیا کے تعلیم کے بغیر بہتر نہیں ہو سکتی۔ اور بے شک ان کا وجہ تھا یہ فرمانا۔ آج ہم جب اس سٹیج پہ ہیں کہ میری خود 35-36 سال عمر ہو گئی ہے، تو میں یہ چیز پہ کنونس ہو گیا ہوں کہ بے شک اگر دنیاوی تعلیم آپ کے پاس ہے تو دین سیکھنا بھی آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو وہ ہمیشہ اس چیز کا درس دیتے تھے کہ اس معاشرے کے ساتھ مقابلہ نہ کرو، مقابلہ کرو گے تو بہت پیچھے رہ جاؤ گے، کوئی آپ کے سکیں، کیونکہ ان کا یہ ماننا تھا جی کہ دینی تعلیم آخرت جو ہے وہ دنیا کے تعلیم کے بغیر بہتر نہیں ہو سکتی۔ اور بے شک ان کا وجہ تھا یہ فرمانا۔ آج ہم جب اس سٹیج پہ ہیں کہ میری خود 35-36 سال عمر ہو گئی ہے، تو میں یہ چیز پہ کنونس ہو گیا ہوں کہ بے شک اگر دنیاوی تعلیم آپ کے پاس ہے تو دین سیکھنا بھی آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو وہ ہمیشہ اس چیز کا درس دیتے تھے کہ اس معاشرے کے ساتھ مقابلہ نہ کرو، مقابلہ کرو گے تو بہت پیچھے رہ جاؤ گے، کوئی آپ کے ساتھ اگر زیادتی بھی کر دیتا ہے تو آپ اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ ایک دن آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے گا کہ وہ اپنی اس چیز کو اکنالج کرے۔ تو بہت سارے ان کے زندگی کے واقعات ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کرتا ہوں کہ کبھی لوگ ہمارے سامنے کہتے تھے نا جی، ہم چھوٹے تھے تو ہمارے سامنے لوگ کہتے تھے کہ جی آپ کے والد صاحب نے لوگوں کو باہر بھیجا اور بڑی بات ہے جی، تعریف کرتے تھے۔ تو میں ذاتی طور پر آپ کو بتاؤں کہ میں انکمفرٹیبل سا ہو جاتا تھا کہ یار مطلب سامنے تعریف جب لوگ کرتے ہیں تو تھوڑا انکمفرٹیبل میں ہوتا تھا۔ تو ایک جگہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو فرسٹ ٹائم میں بھی بیٹھا ہوا تھا، والد صاحب بھی تھے، تو کسی بندے نے یہ بات کی ان کے سامنے، تو انہوں نے بڑا ہی خوبصورت جواب دیا جی اس بات کا، اور وہ سننے والا ہے کہ انہوں نے فرمایا جی کہ دیکھیں یہ جو لوگ گئے نا سعودی عربیہ یا ادھر بھی گئیں، تو ان کا نصیب جو ہے، ان کا رزق اللہ تعالیٰ نے ادھر لکھا ہوا تھا۔ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا ذریعہ بنا دیا، یعنی وہ اس چیز پر خوش تھے کہ اللہ نے ان سے یہ کام کروا دی، اور وہ کبھی بھی اس چیز کو پولیٹکس میں بھی مطلب وہ آئے، کبھی بھی انہوں نے اس چیز کو کیش کرانے کی کوشش نہیں کی پولیٹیکلی، اور کبھی بھی جب وہ بات کر دیتے تھے، کوئی کام کرتے تھے، تو کبھی بھی دوبارہ اس کو دہراتے نہیں تھے۔ باقی رستے کے کام، پانی کے کام، ان چیزوں پہ وہ بلیو کرتے تھے کہ یار یہ کار خیر ہیں۔ علاقے کی بیٹیوں کے لیے ان کی بہت زیادہ دلچسپی تھی، اور اسی لیے انہوں نے ایک مدرسہ قائم کیا، اور ہمارا جو قصبہ ہے موری، اس میں حاجی لرا صاحب اینڈ برادرز اور حاجی گل جبار صاحب مرحوم اینڈ برادرز، ان کے ساتھ مل کر انہوں نے ایک مدرسہ دینی درسگاہ کی بنیاد رکھی، جہاں پہ خاص طور پہ وہ بچیوں کی تعلیم کے بارے میں فکر مند تھے، اور صرف دینی ہی نہیں دنیاوی اعتبار سے بھی انہوں نے ایک اسکول قائم کیا کہ یہاں پہ بچیوں کو دینی تربیت بھی دی جائے، تاکہ ایک خاتون جو ہے نا جی وہ پورے گھر کو ایک اچھا جنت کا ایک ماحول پیدا کر سکتی ہے، ایک اچھا ماحول پیدا کر سکتی ہے۔ وہ اس چیز پہ یقین رکھتے تھے کہ ایک مرد جب پڑھتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے، تو وہ اتنا زیادہ، کیونکہ مرد کا معاملات اور ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میرا نام محمد ولید حفیظ ہے، میں الیکٹریکل انجینئر ہوں، اور میں یہاں سعودی عربیہ میں ریاض میٹرو ٹرین پروجیکٹ میں جاب کر رہا ہوں، اور جو میرا ڈیزگنیشن ہے وہ ٹیسٹنگ کمیشننگ انجینئر ہے۔ میرے والد محترم کی جو زندگی ہے وہ تو اچھے واقعات سے بھری پڑی ہے، اور میں چند واقعات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک یہ کہ والد صاحب کو ہمیشہ سے ہی ان کی یہی جستجو رہتی کہ دین کو سیکھا جائے، وہ دین کو سیکھتے بھی اور اس پہ امپلیمنٹ بھی کرتے، اور ہمیں بھی یہی تلقین کرتے۔ اور دوسرا یہ کہ جو ان کی محفلیں تھیں، عموماً وہ زیادہ تر جو ہے یا تو پھر وہ اسلامک اسکالرس کے ساتھ ہوتی، یا تو پھر وہ علماء کرام کے ساتھ ہوتی، ان کا اٹھنا بیٹھنا مطلب اسلامک اسکالرس اور علماء کرام کے ساتھ ہی ہوتا تھا۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ وہ یہ عموماً یہ بات کہتے کہ ہم سب کے لیے جو ہے وہ 4 چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے، اور اگر یہ 4 چیزیں ہوں تو ہماری زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ ایک تو ایمان کے ساتھ اخلاق کا ہونا بہت ضروری ہے، اخلاق کے ساتھ کیریکٹر پہ بہت زیادہ زور دیتے، اور اس کے ساتھ وہ ٹالرنس کا۔ اور یہ بات کہتے کہ ایک انسان جو ہے وہ ایک اپنی کیریکٹر سے ہی پہچانا جاتا ہے، اگر اس کا کیریکٹر اچھا ہوگا تو انسان میں خود اچھا ہوگا۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ والد صاحب کی دیانت کی بھی اور ہزاروں مثالیں ہمیں جو ملتی ہیں۔ ہمارے علاقے میں ہی، ہمارے گاؤں میں ہی ہمارے ریلیٹیوز وغیرہ جو تھے وہ اپنے بھائیوں کے پاس وہ امانتیں نہ رکھواتے، اور وہ میرے والد صاحب کے پاس جو ہے وہ اپنی امانتیں رکھواتے۔
اور یہاں سعودی عربیہ میں بھی جو ہے بہت ہمارے علاقے کافی زیادہ یہاں پہ لوگ جو تھے وہ اپنے مانتے ہیں پیسے وغیرہ جو ہے وہ والد صاحب کو ہی بھجواتے اور ان پہ اتنا زیادہ ٹرسٹ کرتے تھے۔ میں تو بہت ہی شاید 8 سے یا 10 سال کا تھا جب میرے والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے میرے والد محترم ہی نے جو ہے میری والدہ اور والد دونوں کا ہی جو ہے وہ کردار نبھایا اور بہت اچھے طریقے سے۔ اس کے علاوہ جو ہے میری دوسری والدہ کا بھی جو ہے وہ بہت زبردست رول رہا ہے۔ ہم جو ہے دونوں والدہ سے جو ہے ہم ٹوٹل 4 بھائی ہیں، اور الحمدللہ نہ کبھی ہم نے سوچا اور نہ کبھی اس کی ضرورت پڑی کہ بھئی کون سا بھائی جو ہے وہ کس والدہ کا ہے، اور اس کا جو سب سے زبردست رول رہا ہے، اس کا جو سب سے اچھا رول جو رہا ہے وہ میری دوسری والدہ محترمہ کا ہے۔ اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم، جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا نام عبد المجیب ہے اور میں سعودی عرب میں مقیم ہوں، اور یہاں پر میرے بڑے بھائی کا ٹرانسپورٹ کا ایک چھوٹا سا بزنس ہے۔ ایک تو اس کی دیکھ بھال ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ٹریڈنگ کے شعبے سے وابستہ ہوں۔ سب سے پہلے تو میں بھائی عمر فاروق صاحب اور ان کے ساتھ جو بھی احباب ہیں تمام کا شکر گزار ہوں، دلی طور پر مشکور ہوں کہ انہوں نے والد مرحوم کی زندگی پر کچھ بولنے کا موقع دیا۔ والد مرحوم کی زندگی ہمارے لیے، ہم سب کے لیے ایک نمونہ ہے اور ایک مثالی زندگی انہوں نے گزاری ہے۔ یعنی آپ اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ وہ شخص کتنا مثالی شخص ہوگا، کتنا مثالی آدمی ہوگا کہ جو کسی کو ہنسی مزاح میں بھی کوئی نہ کوئی سبق دے جائیں۔ یعنی کوئی شخص ہنسی مزاح میں بھی کسی کے لیے کوئی سبق چھوڑ جائے تو یقیناً وہ شخص مثالی ہوگا۔ یعنی آپ ان کی زندگی کے جس پہلو کو لیں، آپ یقیناً ان کو اس پہلو میں مثالی پائیں گے۔ خیر وہ تو دنیا سے چلے گئے، اللہ رب العزت سے دعا اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور ہم خصوصاً ہم اولاد کو اللہ پاک ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہوں نے اپنی زندگی جو گزاری ہے یقیناً، اور پورا علاقہ اس چیز کا گواہ ہے کہ نہایت شریفانہ، مخلصانہ اور ایک اصولی زندگی یعنی گزاری ہے۔ اور وہ یعنی ہم اولاد کو بھی، لوگوں کو بھی اور خصوصاً ہم اولاد کو بھی اس چیز کا درس دیا کرتے تھے، یا اس چیز کا بار بار ہمیں کہتے تھے کہ زندگی گزارو بغیر کسی کا مقابلہ کیے۔ یعنی آپ اگر کسی کے ساتھ کوئی نیکی کر رہے ہیں تو اس سے احسان کی توقع کبھی نہ رکھو، اور اسی طرح اگر آپ کسی کا فائدہ نہیں سوچ سکتے، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو بھی آدمی ہے اس کے فائدہ سوچیں۔ اگر فائدہ نہیں سوچ سکتے تو کم از کم اس کا نقصان بھی نہ سوچیں۔ اور وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ زندگی اپنی اتنی پاک صاف رکھیں زندگی کہ اگر آپ کسی محفل میں بیٹھے ہوں، تھوڑی دیر کے لیے آپ اس محفل سے اٹھ جائیں تو ایک ہلچل پیدا ہو جائے، یا ادھر ایک بندہ بیٹھا تھا وہ کدھر چلا گیا ہے۔ خیر انہوں نے اپنی زندگی گزاری، اس کے اندر انہوں نے مختلف رسم و رواج کو توڑا۔ یعنی رسم و رواج توڑنے میں، جب انہوں نے رسم و رواج کو توڑا، غیروں نے، اپنوں نے بھی یعنی ان پر تنقید کی، لیکن اس کے باوجود بھی جس چیز کو انہوں نے اللہ کے نزدیک، جس چیز کو صحیح انہوں نے ان کے ذہن نے مانا، ان کو پتہ چلا یہ چیز اللہ کے نزدیک صحیح ہے، تو پھر انہوں نے رسم و رواج کو نہیں دیکھا، اپنے پرائیوں کو نہیں دیکھا، بس اس چیز کو چھوڑنے کا کیا۔ پھر ان پر تنقید بھی ہوئی، لیکن بالآخر لوگوں نے ان کو مانا، اور ان کے جو انہوں نے رسم و رواج توڑے، ان کو لوگوں نے ان کو صحیح مانا۔ تو بس اللہ رب العزت سے دعا ہے، آخر میں یہی کہوں گا کہ اللہ پاک جن کے والدین دنیا سے چلے گئے، اللہ پاک ان کی بخشش فرمائے، اور جن کے ہیں اللہ پاک ان کی خدمت، ان کی فرمان برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک چیز جو دیکھتے ہیں ہم، یقیناً میں ہمیشہ اس چیز کو محسوس کرتا ہوں کہ پڑھتے رہتے ہیں، یعنی سوشل میڈیا ہے جہاں پر ابھی ہے کہ والد جو ہے ایک سورج کی مانند ہے، وہ تپش تو یعنی انسان کو سورج تپش تو دیتا ہے، لیکن اس کے یعنی غروب ہونے کے ساتھ جیسے
سورج کے غروب ہونے کے ساتھ دنیا میں اندھیرا آ جاتا ہے، اسی طرح والد کے چلے جانے کے بعد زندگی میں اندھیرا آ جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے والد مرحوم کی بخشش فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عبدالحسیب ہے اور میں یہاں سعودی عرب میں مقیم ہوں۔ میں یہاں ایک موبائل کمپنی میں نیٹ ورک ڈیزائن کے شعبے سے منسلک ہوں۔ سب سے پہلے عمر بھائی میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ، جنہوں نے مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ میں اپنے والد صاحب کی زندگی کے بارے میں آپ سے کچھ اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں۔ بلال بھائی کے ساتھ انٹرویو میں حفیظ بھائی نے بڑے اچھے طریقے سے ماشاءاللہ میرے والد صاحب کی زندگی کے بارے میں آپ سے باتیں کی اور ان کے زندگی کے کچھ پہلوؤں کو انہوں نے اجاگر کیا، آپ سے شیئر کیا، انہوں نے کافی ساری باتیں شیئر کی۔ اس کے بعد حمید بھائی نے بھی کافی ماشاءاللہ اچھے طریقے سے آپ کو والد صاحب کی زندگی کے بارے میں بتایا۔ تو والد صاحب کی زندگی کے بارے میں یہی ہے کہ ان کی ہمیشہ یہی کوشش رہی ہے کہ وہ اپنے خاندان اور اپنے معاشرے کے لیے جتنا کچھ کر سکتے ہیں اپنی حیثیت میں وہ کریں، اور اس میں انہوں نے یہ ان کی زندگی کا مشن تھا اور اس میں انہوں نے کافی حد تک کامیابی بھی حاصل کی الحمدللہ۔ اس کے علاوہ معاشرے میں موجود جو ہماری رسم و رواج تھے ان کے خلاف ان کی ایک جد و جہد تھی، اس میں الحمدللہ انہوں نے کامیابی حاصل کی، وہ پہلی بات ہو چکی ہے۔ نجی زندگی کے حوالے سے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا کہ ان کا یہی تھا کہ جب بھی ہمارے ساتھ بیٹھتے، مطلب ہم بھائیوں کے ساتھ بیٹھتے، ہم چچا زاد بھائیوں کے ساتھ، یا ایون ہمارے خاندان کے جو دوسرے نوجوان تھے، جب بھی ہم بیٹھتے تو وہ کچھ نہ کچھ ہمیں پازیٹیو بات بتاتے، کچھ نہ کچھ بتاتے رہتے۔ کبھی اس طرح نہیں ہوا کہ وہ خاموش بیٹھے، کچھ نہ کچھ ہماری اخلاقی تربیت کے حوالے سے، معاشرتی تربیت کے حوالے سے انہوں نے بات کی۔ تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ جب بھی ہوتا ہمیں سچ کی تلقین کرتے، اکثر کہا کرتے کہ بیٹا اپنے کردار کو اس طرح بنائیں کہ آپ دنیا کے ایک کونے میں کوئی بات کریں تو دوسرے کونے میں موجود شخص آپ کی بات پہ اعتبار کر لے، اپنے کردار کو اس طرح آپ اس کو بلڈ اپ کریں۔ اور باقی اس میں یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد مجھے نہیں یاد پڑتا، بہت کم اگر انہوں نے کہیں آرام کیا ہو، کوئی طبیعت وغیرہ ان کی خراب ہوئی ہو تو انہوں نے ریسٹ کی ہو، ہمیشہ نماز پڑھ کے وہ ایک حدیث ہے فجر کی نماز کے بعد جس میں کاروبار میں برکت کی بشارت ہے، تو عین اس حدیث کے مستحق وہ اپنے کام پہ چلے جاتے، جو بھی ان کی مصروفیات ہوتی ہیں۔ پہلے الحمدللہ ہوٹل تھا، وہاں پہ وہ نماز پڑھ کے چلے جاتے، اکثر نماز پڑھ کے مسجد سے ہی چلے جاتے، اور اگر اس طرح نہ ہو تو پھر نماز ادھر جا کے پڑھتے۔ اور ہمیں بھی یہی کہتے کہ بیٹا زندگی میں جد و جہد بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ رزق حلال کے حوالے سے بہت زیادہ تلقین کرتے ہیں ہمیں کہ رزق حلال پہ کنسنٹریٹ کریں، اور اگر رزق کمائیں تو حلال طریقے سے کمائیں۔ رزق حلال کی برکت پہ ہمیں بتاتے اور یہی تربیت کرتے کہ اگر رزق حلال کما کے کھائیں تو بہتر ہے، حرام کے نوالے سے ہمیں